ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں ہوشنا ٹی وی چینل اور پروگرام شفایت میں آپ کو پھر سے بریک کے بعد خوش آمدید. اور عزیزو، ہم بات کر رہے تھے آستر کی زندگی پر کہ آستر کی انٹرسیشن کے بعد قوم کے لیے کیا کچھ ہوا. تو میں خدا کی خادمہ سے چاہوں گا کہ آپ شیئر کریں. آپ ٹرن اراؤنڈ پہ تھیں. جی، میں بتا رہی تھی کہ حمان نے وہاں پہ اگر آپ پیچھے سے پڑھیں تو آپ کو ملے گا کہ اس نے ایک سولی بنوائی ہوئی تھی. بڑی لمبی چوڑی سولی تھی. یہاں پہ اس کی ساری ڈیٹیل آپ کو مل جائے گی کہ کتنے ہاتھ لمبی تھی اور کہ کیسے کتنے فٹ تھی وہ. تو اس نے سولی جو بنوائی تھی، کیا ہوا کہ الٹ اس پہ آ گیا، یعنی کہ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کو پکڑو اور اسی سولی پہ لٹکا دو. اور نہ صرف اس کو بلکہ اس کی فیملی کے لیے بھی یہ سزا تھی کہ ان کو بھی پکڑ کے مروایا جائے. تو یہ اور پھر یہ مزے کی بات ہمیں ملتی ہے کہ یہودی قوم جو تھی ان کے اوپر جو موت کی تلوار لٹک گئی تھی وہ پھر ختم ہو گئی، صرف یہ ایک عورت کے کھڑے ہونے کی وجہ سے، اس کی انٹرسیشن کی وجہ سے. اب اگر آپ دیکھیں تو ہمیں یہاں پہ ملتا ہے کہ اس نے روزہ رکھا اور روزے کی تلقین ان کو بھی کی. اب یہ چیز محل میں رہ کے اس نے نہیں تھی سیکھی روزہ رکھنا، کیونکہ وہ بادشاہ جو تھا وہ تو روزہ یا پھر دعا سے میرا خیال ہے کہ وہ ناواقف تھا، کیونکہ وہ ایک ایماندار شخص نہیں تھا. ایکسپیرینس بادشاہ، وہ غیر قوم میں سے تھے. اس نے یہ جو چیز تھی یہ اپنے پیچھے سے سیکھی ہوئی تھی، اپنے گھرانے سے سیکھی تھی، یہودی قوم سے سیکھی تھی. اور یہودی قوم کو جب موسیٰ بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کے لایا تھا تو ان کو جب راستے میں شریعت ملی تو وہاں پر خداوند نے ان کو شریعت میں جب قربانیوں کا اور عیدوں کا بتایا تو اس میں خداوند نے بڑی سختی کے ساتھ روزے کا بھی کہا. یعنی کہ روزہ جو تھا وہ ان کے ایمان کا ایک بڑا خاص حصہ تھا. اور اگر آپ احبار کی کتاب میں دیکھیں تو وہاں پر ملتا ہے کہ اگر تم نے روزہ ایک وہ ڈیٹ وہاں پہ مینشن ہے، تو اس ڈیٹ پہ اگر کوئی روزہ نہیں رکھے گا تو خداوند نے کہا کہ وہ تمہاری قوم میں سے کاٹ ڈالا جائے. یعنی کتنی سختی تھی روزے کے متعلق. تو یہ جو چیزیں تھیں، انٹرسیشن، دعا کرنا، روزہ رکھنا، یہ اس نے شروع سے ہی سیکھا ہوا تھا. اور جو چیز اس نے شروع سے سیکھی تھی اس کو فیل ہوا کہ اس برے وقت میں مجھے وہی پریکٹس کرنی چاہیے جو میں اپنے گھر میں یا اپنی قوم میں کیا کرتی تھی. تو اس نے کیا کیا کہ یہاں پر اسی پریکٹس کو اس نے دہرایا، اس نے انٹرسیشن کی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جو پیچھے ساری قوم تھی اس کے مائنڈ میں نہیں آیا کہ وہ اپنے بچاؤ کے لیے دعا کریں، اپنے بچاؤ کے لیے روزہ رکھیں یا انٹرسیشن کریں؟ تو یہاں پر میرے مائنڈ میں ایک سوال آ رہا تھا کہ انہوں نے کیوں نہیں ایسے کیا؟ تو خدا کے روح نے مائنڈ کو اوپن کیا اور مجھے بتایا کہ ہر بندہ جو ہے وہ انٹرسیسر نہیں ہوتا. انٹرسیسر بھی خداوند کسی کو ہی چنتا ہے. یعنی کہ یہ ایک بلاوے والی خدمت ہے. جی، جو بلائے گئے ہیں، جو مقرر کیے گئے ہیں، وہی اسے. بالکل ایسا ہی ہے. اب دیکھیں کہ ایک اکیلی عورت جو ہے، جو کہ اب یہودی قوم کا ایک حساب سے حصہ بھی نہیں ہے، وہ ظاہر سی بات ہے اگر ایک عورت کی کسی مرد کے ساتھ شادی ہوتی ہے تو وہ اپنی فیملی سے کٹ کے دوسری فیملی میں چلی جاتی ہے. بے شک کنیکشن رہتا ہے لیکن وہ بالکل ان کی نہیں ہوتی، دوسری فیملی میں جڑ جاتی ہے. اسی طرح آستر بھی جو تھی یہودی قوم میں سے نکل کر ایک الگ قوم میں جا ملی تھی، لیکن پھر بھی اس نے یہ کام کیا. اب یہودی جو قوم ہے اس نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ وہ انٹرسیسر نہیں تھے اس ٹائم. انٹرسیسر جو تھی ایز اے انٹرسیسر جو ہمیں دکھائی دے رہی ہے وہ آستر ہی ہے کہ آستر نے ان کے لیے انٹرسیشن کی، اور اس کی انٹرسیشن کا یہ نتیجہ نکلا کہ ساری کی ساری قوم بچائی گئی. اور ایک عورت کی دعا سے پوری قوم بچ گئی. جی بالکل. اور آج عورتوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ خدمت نہیں کر سکتی، کلام نہیں سنا سکتی، لیکن کلام میں دیکھیں کہ خداوند نے ایک عورت کو اٹھا کھڑا کیا اپنی قوم کو بچانے کے لیے. اور یہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ شیطان کا بہت بڑا پلان تھا یہودی قوم کو ختم کرنے کا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یسوع مسیح جو ہمارا نجات دہندہ ہے یہودی قوم میں سے آنے والا ہے. اور اس لیے شیطان نے ہر وہ کام کیا جس سے نجات دہندہ نہ آ سکے دنیا میں. لیکن خداوند نے طرح بطرح مطلب کہ کسی نہ کسی طرح اپنے لوگوں کو کھڑا کیا تاکہ یہودی قوم جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے بچ سکے. آپ کو پتہ ہے کہ ہٹلر کے دور میں بھی اتنے زیادہ یہودی مارے گئے، لیکن جو بقیہ تھا خداوند نے ان میں سے پھر سے ایک بڑی قوم کو پیدا کیا، یہودی قوم کو بچایا خدا نے. تو یہاں پر بھی شیطان کی ایک چال تھی کہ یہودی قوم کو حمان کے ذریعے ختم کروایا جائے تاکہ نجات دہندہ اس دنیا میں نہ آ سکے، لیکن اس عورت کے وسیلہ پوری کی پوری یہودی قوم بچ گئی. پریز لارڈ، پریز لارڈ. جیسا کہ شبانہ ذیشان یہاں پہ بتا رہے ہیں
کہ خواتین کو اکثر اوقات اس معاملے میں انڈر ایسٹیمیٹ کیا جاتا ہے. اور میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں، ہوشنا ٹی وی چینل جو ہے اس کے جو آنر ہیں بردر امرت لال دین صاحب، ان کی 76 ایئر اولڈ ہے، یعنی کہ 76 سال عمر ہے. اور انہی کی زندگی کے ساتھی جو ان کی ہم خدمت خاتون ہیں مسز امرت جو ہیں، میم مرسی جو ہیں، ان کی 70 سال عمر ہے. اور ان کی خدمت میں میم کا ایک بہت بڑا رول ہے. میں یہاں پر ہی اسکالرشپ پہ پڑھا لاہور بائبل انسٹیٹیوٹ میں، اور یہ وہ خادمین ہیں دونوں جنہوں نے ہمیں اسپانسر کیا. پیسے دے کے پڑھنا بڑا مشکل تھا، پر ان لوگوں کی محنت کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم جیسے بیک وہ مطلب کہ بہت ہی نظر انداز کیے ہوئے لوگ جو ہیں مالی طور پہ جو افورڈ نہیں تھے کر سکے، ہمیں یہ اسکالرشپ دیتے تھے تاکہ پڑھیں، اور بھی بہت سی فیسلٹیز دیتی تھی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خواتین کی خدمت کو واقعی کہیں بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. تو انٹرسیشن کے بارے میں ہماری بات ہو رہی تھی. تو شبانہ آپ اس میں اپنا کوئی تجربہ شیئر کریں کہ بطور انٹرسیسر آپ نے کلیسیا کے لیے اگر کوئی انٹرسیشن کی ہو، یا پھر آپ نے اپنی کمیونٹی کے لیے، یا پھر کسی پرسنل کسی انڈیویجول کے لیے کی ہو، کوئی تجربہ شیئر کریں. جی جی ضرور میں بتاؤں گی. تقریباً یہ کوئی 6-7 ماہ پرانی بات ہے کہ میری بڑی بہن ہے، اس کا ایک بیٹا تھا. تو وہ کافی دنوں سے نا پیٹ میں درد بتا رہا تھا، نہ کچھ کھاتا تھا، وامٹنگ بڑی زیادہ تھی. تو جب انہوں نے چیک کروایا تو ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کو ہرنیوں کی پرابلم ہے. وہ بڑی پریشان تھی، بچہ بھی کافی چھوٹا تھا. تو اس نے مجھے بھی بتایا، مجھے کہتی ہے کہ آپ نا دعا کرنا، فلانی ڈیٹ کو نا اس کا آپریشن ہے. تو میں نے کہا اچھا میں دعا کروں گی کہ خداوند کرے کہ اس کا آپریشن کامیاب ہو جائے اور بچہ بھی ٹھیک ہو جائے. تو میرے مائنڈ میں آیا کہ کیوں نہ ہم دعا کریں اس کے لیے. تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا کہ آپ نا دی آپ بھی پرے کرو، میں بھی پرے کروں گی. تو وہ کہتی کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، ہم پرے کریں گے. تو ہم دونوں بہنوں نے مل کر اس بچے کے لیے کافی پرے کی. میں نے اس کو مطلب بڑا میرے دل میں بوجھ تھا کہ میں اس بچے کے لیے روزے رکھوں. تو میں نے پھر روزہ رکھا اور پھر اس کے لیے دعا کی. اور جب دعا کی تو جس روز اس نے آپریشن کے لیے جانا تھا، اس کے پیرنٹس اس کو ہاسپٹل لے کے گئے. تو آپریشن سے پہلے ڈاکٹر نے کہا کہ ایک دفعہ پھر سے ہم اس کا الٹرا ساؤنڈ کریں گے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ کس نوعیت کی ہیں ہرنیاں. تو جب انہوں نے الٹرا ساؤنڈ کیا تو وہ ڈاکٹر حیران تھے. انہوں نے کہا کہ ہرنیاں تو ہیں ہی نہیں اس بچے کو. یعنی کہ پہلی رپورٹ میں ہرنیاں موجود تھی، بلکہ انہوں نے 2-3 ہاسپٹل میں سے الگ الگ چیک کروایا کہ واقعی میں بچے کو ہرنیاں ہے. تو اس کو بڑی زیادہ پرابلم تھی، اس کے پیٹ میں بھی سویلنگ ہو چکی تھی. تو انہوں مطلب کہ کنفرم ہو گیا تھا کہ بچے کو ہرنیاں ہے. لیکن انٹرسیشن کے بعد جب وہ ہاسپٹل گئے، اور مزے کی بات یہ کہ جس روز اس کا آپریشن تھا اسی روز آپریشن سے پہلے جب انہوں نے الٹرا ساؤنڈ کیا تو اس آپریشن میں اس رپورٹ میں انہوں نے ڈاکٹروں نے بتایا کہ اس کو بچے کو مطلب کہ کوئی پرابلم نہیں ہے، اس کو ہرنیاں نہیں ہیں. تو ناظرین آپ سن رہے ہیں کہ پاور آف انٹرسیشن کیا ہے. خدا حالات کو، واقعات کو اور وجود میں آئی تبدیلیوں کو بدل دیتا ہے. وہ تمام تر مسائل جن میں سے لوگ اکثر اوقات گزر رہے ہوتے ہیں اور پریشانی میں ہوتے ہیں، خدا ان کی زندگی میں اپنے جلال کو ظاہر کرتا ہے. جیسے شبانہ نے بتایا کہ ان کی بہن کے بیٹے کے لیے انہوں نے انٹرسیشن کی تو پہلی رپورٹ میں ہرنیاں تھیں اور دوسری رپورٹ میں ہرنیاں نہیں تھیں. آپریشن سے پہلے ہی انہوں نے چیک اپ کرنے کے بعد اس کو وہ آپریشن سے بچ گیا. بڑی برکت ملی اس گواہی سے. تو میں چاہوں گا کہ ہم تھوڑی سی دعا کریں سننے والے ناظرین کے لیے. کیا آپ متفق ہیں؟ جی جی ضرور. ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں گے. عزیزوں، خدائے قدوس آسمانی باپ، یہاں پر موجود جتنے عزیز اس چینل کے تھرو ہماری آواز کو سن رہے ہیں، ہم ہوشنا ٹی وی چینل کے وسیلہ سے خدا باپ ان کے لیے برکت مانگتے ہیں. چاہتے ہیں کہ خدا باپ ان کی زندگی میں جو بھی بدنی مسائل ہیں، جو بھی بیماریاں ہیں، جو بھی کمزوریاں ہیں، باپ آسمانی تیرے بیٹے یسوع مسیح کے نام سے ہم ان کے لیے برکت کی دعا دیتے ہیں کہ وہ صحت یاب ہو جائیں. اگر بدرو گرفتہ ہیں وہ رہائی پائیں، اور باپ آسمانی اگر پریشانیوں میں ہیں ان کی زندگی میں تیرے فضل اور تیرے رحم کی بدولت تیرا اطمینان ان کی سوچ و خیالاتوں کو مسیح یسوع میں محفوظ کر لے تاکہ وہ محفوظ ہو کے تیرے حضور میں ایک پرسکون زندگی گزار سکیں. باپ آسمانی جتنے عزیز ہمیں سن رہے ہیں خدا باپ، ہم ان کے لیے تیری برکت کو مانگتے ہیں، تیرے جلال کو مانگتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ ہوشنا ٹی وی چینل اسی طرح تیرے کام کو کرتا رہے اور اس کے سارے پروگرامز کے وسیلہ سے باپ آسمانی تیرا جلال
جلال ظاہر ہو پاکستان میں اور بیرون ملک بھی مسیح کی بادشاہی کی، خدا باپ تیری بادشاہی کی حدوں کو وسعت مل سکے، رول اس کی قائلیت میں لوگ مسیح کے دن کے لیے تیار ہو سکیں۔ سو باپ ہم مل کے اس بات کے لیے تیرے حضور شفاعت کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، مناجات رکھتے ہیں، تو ہماری منت و فریاد کو سن۔ یہ سب کچھ مانگتے ہیں یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ تو عزیزو، میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ نیچے دیے گئے نمبرز جو ہیں ان کے مطابق آپ اپنی گواہیاں اور اپنی درخواستیں بھیج سکتے ہیں، اور جو نمبرز ایسے ہیں جہاں پر آپ اپنا ڈونیشن بھی بھیج سکتے ہیں، اور ہمارا یوٹیوب چینل موجود ہے ہوشنا ٹی وی چینل کے نام سے، اور فیس بک پہ بھی ہم موجود ہیں۔ آپ وہاں سے خدا کے کلام کی بہت سی ایسی باتیں جو آپ نہیں سن سکے ہیں وہاں پر ہماری موجود ہیں، پروگرامز موجود ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سو اسی طرح کے خوبصورت پروگرام کے ساتھ ہم پھر آپ کے پاس آئیں گے۔ دیکھتے رہیے ہوشنا ٹی وی چینل۔ خدا ہم آپ کو برکت دے۔